بڑی خبر، بڑے کیس کا بڑا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ بڑے کیس کا بڑا فیصلہ محفوظ۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور وقفے کے بعد سماعت ہوئی اور دلائل بھی ہوئے۔ صدر مملکت کے وکیل نے بھی دلائل پیش کیے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیوز ون ابرار سٹوری سے۔ ابرار بتائیے، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، کب تک فیصلہ سنایا جائے گا؟ جی بالکل، سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کے حوالے سے از خود نوٹس کیس کی سماعت کے 4 دن کی جو ہے دلائل سننے کے بعد آج کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ فیصلہ کچھ دیر بعد سنایا جائے گا، اور اب عدالت نے وقفہ کر دیا ہے اور کچھ دیر بعد جو ہے ججز کمرے عدالت میں آئیں گے اور کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ تاہم اس سے قبل جو ہے تمام فریقین کے وکیل، جس میں گزشتہ روز اسپیکر کے وکیل علی ظفر کی جانب سے دلائل دیے، ساتھ ساتھ آج جب صبح کیس کی سماعت 9:30 بجے شروع ہوئی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے وکیل جو ہے عابد زبیری کی جانب سے دلائل دیے گئے، ساتھ ساتھ عوامی مسلم لیگ کے وکیل اظہر صدیق، اٹارنی جنرل پاکستان شہزاد ادا الہی اور الیکشن کمیشن کے وکیل سجید شہریار کے ساتھ ساتھ گورنر خیبر پختونخوا کے وکیل خالد اسحاق نے دلائل دیے، اور اس کے علاوہ جو حکمران اتحاد ہیں ان کے وکلاء کی باری شروع ہوئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق نائک نے دلائل دیے، ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے وکیل منصور ایوان، JUI کے وکیل کامران مرزا، اور جب ان کے دلائل مکمل ہوئے تو صدر مملکت کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے۔ ساتھ ساتھ جو آخری دلائل تھے گورنر پنجاب کے وکیل مصطفیٰ رامدے اور جماعت اسلامی کے وکیل کی جانب سے جو ہے وہ دلائل دیے گئے، اور اس کے بعد عدالت نے تمام فریقین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر دیا ہے، جو کچھ دیر بعد سنایا جائے گا۔ ساتھ ساتھ آج جو کیس کی سماعت تھی اس میں خاص طور پر 2 اہم باتیں تھیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کی جانب سے جو فل کورٹ کی استدعا کی گئی تھی وہ واپس لی گئی، اور سیاسی جماعتوں کا یہ مشترکہ عدالت کو بتایا گیا کہ ہدایت ہے کہ جو 5 رکنی بینچ ہے وہ کیس سنے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ صدر مملکت کے جو آخری اہم جو وکیل تھے صدر مملکت کی جانب سے جو سلمان اکرم راجہ ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ حد تک جو ایڈوائز تھے وہ واپس لینے کا صدر مملکت نے فیصلہ کیا، نوٹیفیکیشن بھی واپس لیں گے، جبکہ صدر کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اسمبلی گورنر نے تحلیل کی، اس لیے الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار بھی گورنر کو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سپریم کورٹ نے اب کیس کا فیصلہ محفوظ کر دیا ہے، اور عدالت جو ہے کچھ دیر بعد فیصلہ سنائے گی، چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ جی اچھا ابرار، یہ بتائیے کہ 3 اہم نکات تھے جب یہ از خود نوٹس ہوا تو اس میں بھی اس کا ذکر کیا گیا، اور سب سے اہم سوال یہ تھا کہ الیکشن کی تاریخ کون دے گا، تو اس اہم نقطے پر وکلاء کا آج کیا کہنا تھا اور ریمارکس کیا تھے ججز کے؟ جی بالکل، دیکھیں جب تمام وکلاء ہیں ان کی جانب سے جو خاص طور پہ جو حکمران اتحاد ہے ان کے وکلاء کی جانب سے بارہا یہی کہا جا رہا تھا کہ گورنر کا اختیار ہے کہ وہ انتخابات کا اعلان کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ اصل میں جو معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، گورنر کی مشاورت سے وہ الیکشن کا اعلان کرے گا، جبکہ جو صدر مملکت کے وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ پنجاب اسمبلی کی جو ہے وہ ڈیزالو گورنر نے نہیں کی، کیونکہ وہ خود بخود جو ہے اپنے 48 گھنٹے کے بعد ڈیزالو ہو گئی تھی، تو اس معاملے پر جب گورنر نے انتخابات کا اعلان نہیں کیا تو جو ہے بحالت مجبوری صدر مملکت نے 9 اپریل کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے، اور خیبر پختونخوا کی حد تک جو صدر مملکت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا وہ نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے گا، اور اب جو ہے سپریم کورٹ نے اس اہم کیس کی سماعت جو ہے اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ کچھ دیر بعد چیف جسٹس نے کہا، جب سماعت ختم ہوئی اور وہ اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ محفوظ کریں اور کچھ دیر بعد مختصر فیصلہ سنایا جائے گا، تو کچھ دیر بعد دوبارہ جو ہے سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ اس اہم کیس کا فیصلہ سنا دے گا۔ جی اچھا ابرار، یہ بھی بتائیے کہ وقفے سے قبل یہ کہا گیا تھا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے مشاورت کی جائے، وکلاء سے یہ کہا گیا تھا، تو وقفے کے بعد جب سماعت شروع ہوئی تو ان وکلاء نے کیا موقف اختیار کیا، کیا پیغام پہنچایا اپنی سیاسی قیادت کی جانب سے؟ جی دیکھیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو خاص طور پہ فاروق ایچ نائک جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل تھے، اس کے ساتھ ساتھ منصور ایوان مسلم لیگ نون کے وکیل اور JUI کے کامران مرزا، وہ تینوں عدالت کے سامنے الگ الگ ہو کر پیش ہوئے، اور سب سے پہلے جو فاروق ایچ نائک ہے ان کی جانب سے بتایا گیا کہ جو ان کی قیادت ہے
وہ اس حوالے سے ان کو وقت چاہیے مشاورت کرنے کے لیے کہ تاریخ کا اعلان کون کرے گا کون نہیں کرے گا. تاہم تمام جو سیاسی جماعتوں کے وکلا ہیں ان کی جانب سے زیادہ تر انحصار کورٹ کے اوپر کیا گیا، کیونکہ عدالت نے پہلے ہی جو فاروق اجنائی تھی اس کی استدعا جو ہے کل تک سماعت ملتوی کرنے کے لیے جو استدعا کی گئی تھی وہ مسترد کر دی تھی، اور عدالت نے کہا تھا کہ پہلے ہی جو ہے اس کیس کی وجہ سے سپریم کورٹ کے جو دیگر مقدمات ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ کام ہے اور ہم نے کام بھی نمٹانا ہے. تو اس حوالے سے آج ہی اس کیس کی سماعت جو ہے ہم مکمل کرنا چاہیں گے، اور ساتھ ساتھ آج 9:30 بجے سے جو کیس شروع ہوا اور تاحال جو ہے وہ جاری رہا. صرف 11 سے 11:30 کے درمیان وقفہ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد 3 سے 4 کے درمیان 1.5 گھنٹہ پورا دن میں یہ وقفہ رہا، اور اس کے بعد متواتر یہ سماعت جاری رہی. تمام فرقین کے وکلا نے دلائل دیے اور ہر وکیل نے جو ہے قانونی اور آئینی معاونت کرنے کی کوشش کی عدالت کے سامنے. تاہم عدالت نے تمام فرقین کے وکلا کے دلائل سننے کے بعد اب کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کچھ دیر بعد اس اہم کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا، اور ممکنہ طور پر عدالت جو ہے وہ مختصر فیصلہ سنا دے گی اور اس کے بعد جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ بعد میں جاری کیا جائے گا. جی اچھا ابرار، یہ بھی بتائیے کہ یہ وقفے کے بعد جو سماعت ہوئی ہے اس میں کون کون سے وکلا تھے جنہوں نے دلائل پیش کیے؟ جی بالکل، جو ہے وقفے کے بعد خاص طور پر فاروق اجنائی جو وقفے سے پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں دلائل دے رہے تھے. جب انہیں عدالت کی جانچ سے کہا گیا کہ سیاسی جماعتیں اگر مشاورت سے الیکشن کی تاریخ کا معاملہ کرتی ہیں تو آپ اپنے اپنے قائدین سے رائے لیں اور عدالت کو آگاہ کریں، اور ساتھ ساتھ اس دوران پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں فواد چودھری اور شیری مزاری وہ بھی کمرے عدالت میں موجود تھے. چیف جسٹس کی جانب سے انہیں بھی روسم پر بلایا گیا اور ان سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی اپنے قائدین سے یا اپنی جو رہنما ہیں ان سے مشاورت کریں اور آپ بھی بتا دیں کہ عدالت کو کہ اس حوالے سے کہ الیکشن کے حوالے سے کیا سیاسی جماعتیں مشاورت سے ہی تاریخ کا اعلان کریں گی یا پھر عدالت ہی سارے معاملات دیکھے گی. تاہم جو ہے وقفے کے بعد دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو فاروق اجنائی عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ آصف زرداری کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان اور وزیر اعظم شہباز شریف سے انہیں جو ہے مکمل مشاورت ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ نیوز ون غلام مصطفیٰ جنجوعہ نے. غلام مصطفیٰ جنجوعہ، بڑے کیس کا بڑا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، کے پی اور پنجاب صوبہ پنجاب میں جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کے 100 موٹو کا جو کیس تھا وہ آج چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی ہے، اور تمام تر وکلاء کے دلائل کے بعد اب سپریم کورٹ نے آج فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور چیف جسٹس نے آخر میں ریمارکس دیے ہیں کہ یہ فیصلہ آج ہی کچھ دیر میں سنایا جائے گا. آج صبح سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج صبح جب سماعت کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے عابد زبیری جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے وکیل تھے انہوں نے اپنے دلائل دیے. اس کے بعد فاروق اجنائی جو کہ پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کی حد تک جو ہے وہ اپنے دلائل دیے. اس کے بعد منصور عوان جو کہ مسلم لیگ نون اور اس کے بعد جے یو آئی فے کے وکیل کامران مرتضیٰ نے بھی اپنے دلائل دیے. ان تمام سیاسی جماعتوں کے وکلاء کے دلائل کے بعد سب سے آخر میں صدر کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے، اور سلمان اکرم راجہ کے دلائل مکمل ہونے کے بعد جو ہے عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اور آج کی سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی اپنے دلائل دیے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے اپنے دلائل میں عدالت کو بتایا تھا کہ جو صوبوں کی الیکشن کرانے کی جو تاریخ ہے اس کا اعلان گورنر کی صوابدید پر ہے. الیکشن کمیشن خود سے یہ تاریخ اناؤنس نہیں کر سکتا، جبکہ جو پیپلز پارٹی کے وکیل اور مسلم لیگ نون کے وکیل کا عدالت میں یہ کہنا تھا کہ چونکہ گورنر پنجاب نے اسمبلی توڑنے کی جو سمری تھی اس کے اوپر دستخط نہیں کیے اور اسمبلی جو ہے وہ خود بخود تحلیل ہوئی ہے، اس وجہ سے گورنر پنجاب جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ دینے کے مجاز نہیں ہے. الیکشن کمیشن ہی صوبے میں الیکشن کرانے کی تاریخ دینے کی بھی مجاز ہے، اور الیکشن کمیشن ہی چونکہ ایک آئینی ادارہ ہے اور الیکشن کرانے کا اختیار بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اس لیے تاریخ بھی الیکشن کمیشن نے دینا ہے. جبکہ سلمان اکرم راجہ نے آج
یہ اعتراف کیا کہ صدر کی جانب سے جو تاریخ دی گئی ہے دونوں صوبوں میں تاریخ دینے کے حوالے سے ان کا اعتراف تھا کہ صدر کو اختیار نہیں تھا کہ وہ کے پی کے میں الیکشن کرانے کی تاریخ دے، کیونکہ کے پی کے کی جو اسمبلی تحلیل کی گئی ہے اس کی جو سمری گورنر کو بھجوائی گئی تھی اس کے اوپر دستخط کے پی کے گورنر نے کی تھی، اور تاریخ دینے کا اختیار بھی گورنر کے پی کے پاس تھا۔ صدر جو انہوں نے اپنا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا تاریخ کے حوالے سے وہ صدر واپس لینے کو تیار ہے، اور وہ صرف کے پی کے الیکشن کے حوالے سے اپنی سمری واپس لینے کے لیے تیار ہے۔ ان تمام تر دلائل کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ یہ فیصلہ کچھ ہی دیر میں سنایا جائے گا۔ جی اچھا غلام مصطفیٰ، یہ بھی بتائیے کہ گزشتہ سماعتوں میں ہم نے دیکھا کہ یہ نقطہ بھی اٹھا کہ جو تحلیل ہوئی ہے اسمبلیز کی وہ آئینی ہے یا پھر نہیں، کیا اس نقطے پر آج بھی بات ہوئی؟ جی دیکھیں، آج جتنی بھی سماعت ہوئی ہے، آج چونکہ گزشتہ روز چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے تھے کہ یہ ایک آئینی معاملہ ہے اور اس میں پہلے ہی بہت سارا وقت جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے، کیونکہ گورنر کی جانب سے جو الیکشن کی تاریخ ہے اس کا اعلان نہیں کیا جا رہا، اور صدر نے جو ہے وہ تاریخ کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ اس کو بھی آن کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ اس میں مزید وقت کو ضائع نہیں کیا جا سکتا، اس لیے آج صبح تقریباً 9:30 بجے سماعت کا آغاز ہوا تھا، اور آج کی جتنی بھی سماعت ہے اس میں زیادہ فوکس جو تھا وہ عدالت کا وہ یہ تھا کہ جو الیکشن کی تاریخ ہے اس کو کس نے وہ تاریخ کس نے دینی ہے، اس کی مجاز اتھارٹی کون ہے، آیا گورنر نے جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ دینی ہے، الیکشن کمیشن نے دینی ہے، یا پھر صدر کے پاس جوابدیدی اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ دے سکتا ہے، اور الیکشن کمیشن کو ہدایت کر سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن فلانی یا کوئی بھی تاریخ جو ہے اس کے اوپر الیکشن کرائے۔ جو سوال اطہر من اللہ نے اٹھایا تھا کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ جو صوبائی اسمبلیاں تحلیل کی گئی ہیں کیا وہ آئین کے مطابق بھی کی گئی ہیں یا نہیں، اگر وہ آئین کے مطابق اسمبلیاں تحلیل نہیں کی گئیں تو اسمبلی کو بحال بھی کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے آج عدالت میں دلائل پیش نہیں کیے گئے، اور عدالت نے اس سوال کی کھوج میں اپنا جو ہے دلائل نہیں لیے، صرف اور صرف زیادہ تر وقت جو ہے اس کی وہ سماعت جو ہے وہ صرف الیکشن کی تاریخ دینے پر کیا گیا کہ کون سی مجاز اتھارٹی ہے جو الیکشن کی تاریخ دے سکتی ہے۔ اچھا غلام مصطفیٰ، یہ بھی بتائیے کہ اٹارنی جنرل نے بھی آج دلائل دیے، تو ان کا کیا کہنا تھا اپنے دلائل میں؟ بالکل، اٹارنی جنرل کی جانب سے آج جو ہے کہا گیا، عدالت نے یہی دلائل دیے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ مجاز اتھارٹی ہے، کیونکہ صوبے میں الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ اسی حوالے سے اٹارنی جنرل کا یہ کہنا تھا کہ جو الیکشن کی تاریخ ہے وہ بھی چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کی جانب سے ہی دی جائے گی۔ اٹارنی جنرل کا بھی یہ کہنا تھا کہ صدر پنجاب کے جو گورنر ہیں انہوں نے اسمبلی کو تحلیل کرنے کی جو سمری ان کے پاس آئی تھی اس کے اوپر دستخط نہیں کیے تھے، اس لیے اب سوابدید جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ صوبے میں الیکشن کرانے کی تاریخ دے۔ اٹارنی جنرل کا یہ بھی کہنا تھا کہ ابھی جو حالات ہیں اس میں الیکشن کو ملتوی بھی کیا جا سکتا ہے، تاہم عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے آرٹیکل 254 کا اجرا کیا جاتا ہے، اور 254 کا اجرا جو ہے وہ صرف عدالت ہی کر سکتی ہے، اور کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ آرٹیکل 254 کو لگانے کے بعد جو ہے وہ الیکشن کو ملتوی کرے۔ جی ہمیں تفصیلی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ہم آپ سے مزید بھی اپڈیٹس لیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب کے پی انتخابات کی تاریخ سے متعلق از خود نوٹس کیس، سپریم کورٹ نے از خود نوٹس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد فیصلہ سنایا جائے گا۔ اس سے قبل سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو انتخابات کی تاریخ کے لیے مشاورت کر کے آگاہ کرنے کی ہدایت کی تھی۔